السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آئیے پڑھتے ہیں کتاب فیض الادب دوم، سبق نمبر 6، اضافت منیہ لامیہ ظرفیہ کا استعمال۔ تو دیکھیے، اضافت منیہ کہتے ہیں کہ مضاف الیہ پر من حرف جار داخل ہو، اور اضافت لامیہ کسے کہیں گے؟ جہاں پر مضاف الیہ پر حرف جار لام داخل ہو، اور اضافت ظرفیہ کہ جہاں پر مضاف الیہ پر فی حرف جار داخل ہو۔ اب کبھی کبھی بائے جارہ بھی داخل ہو سکتا ہے، تو وہ بائے جارہ بھی فی کے معنی میں ہوگا، اور اسے بھی جو ہے اضافت ظرفیہ کہا جائے گا۔ اب دیکھیے، اضافت اگر ڈائریکٹ ہوتی تو وہاں مضاف الیہ کی ہم ترکیب کرتے، جیسے جزء القرآنی، قرآن کا جز، غلام و زیدن، زید کا غلام، تو یہاں پر ہم مضاف الیہ بنا دیتے ہیں۔ لیکن جب اضافت منیہ لامیہ یا ظرفیہ ہو تو وہ وہاں پر ترکیب موصوف صفت کی ہوگی، جیسا جزء من القرآن، قرآن کا ایک پارہ، تو یہاں پر ہے تو یہ اضافت منیہ، لیکن ترکیب کیا ہوگی؟ جزء موصوف من القرآنی بترکیب جری ہو کر ظرف مستقر ثابتن کا، اور ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ بنے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اضافت منیہ لامیہ ظرفیہ میں جو ترکیب ہوگی وہ موصوف صفت کی ترکیب ہوگی، اور جو ہمیں متعلق نکالنا ہے تو وہ موصوف کے اعتبار سے نکلے گا۔ موصوف اگر معرفہ ہے تو وہ معرفہ، نکرہ ہے تو نکرہ ہے، اور اگر واحد ہے تو واحد، تثنیہ ہے تثنیہ، جمع ہے جمع، اسی کے حساب سے نکلے گا۔ تو فرماتے ہیں اضافت منیہ لامیہ ظرفیہ کا استعمال۔ تو اضافت منیہ وہ اضافت کہ جس کے مضاف الیہ پر من حرف جار داخل ہو، جیسا جزء من القرآن، یعنی قرآن کا ایک پارہ۔ اضافت لامیہ وہ اضافت ہے جس کے مضاف الیہ پر لام حرف جار داخل ہو، جیسے ولدن لزیدن، زید کا لڑکا ہے، تو اضافت لامیہ ہے۔ اضافت ظرفیہ وہ اضافت جس کے مضاف الیہ پر فی حرف جار داخل ہو، جیسے المسارع فی دہلی، دہلی کا پہلوان۔ مسارع اسم فاعل ہے، سارع یسارع مسارعت، مسارع باب مفاعلت سے اسم فاعل۔ کہتے ہیں نوٹ، جو بائے جارہ فی کے معنی میں ہو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اسے بھی اضافت ظرفیہ کہا جائے گا۔ الانتباہ، اب تنبیہ کے طور پر جو ہے ایک بات ذکر کرتے ہیں۔ ان اضافتوں کے ذکر کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ کو آگاہ کیا جائے کہ من لام، تو من لام جار اور فی کا ترجمہ کا کی کے بھی آتا ہے، تو اس سے طلبہ کو پتہ چل جائے گا اچھا یہ اضافت لامیہ ظرفیہ یا منیہ جہاں پر ہو تو وہاں پر ترجمہ کا کی کے کا لگے گا۔ تو دیکھیے، ہم پہلے مفرد الفاظ کی وضاحت کرتے ہیں اور اس کے بعد جملوں کا ترجمہ اور ترکیب کرتے ہیں۔ تو الخاتم، اس کا معنی ہوتا ہے مہر یا انگوٹھی، اس کی جمع آتی ہے ختم۔ اور الذہب، تو الذہب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سونا۔ ہاں، اس کی جمع آتی ہے ذہوب، اور ذہب خود اس میں جنس ہے۔ الفضہ چاندی، اس کی جمع فضد۔ الحدید لوہا، اس کی جمع جو ہے وہ احدہ۔ اور البلدۃ شہر، اس کی جمع بلدان۔ الصین، یہ چین کے معنی میں چین۔ اور القرط بالی، تو اس کی جمع قروط آتی ہے۔ السوار، تو سوار کا مطلب ہوتا ہے کنگن، اس کی جمع اسورہ۔ اور الخلخال پازیب، اس کی جمع آتی ہے
قلاقل. اور الشعبہ تو کوئی درجہ، شعبہ اس کے جمع شعب، السید سرکار. تو اب ہم جملوں کا ترجمہ اور ترکیب کرتے ہیں. قرأت فی الثالث من شوال، پڑھا میں نے شوال کی تیسری تاریخ میں. تو قرأت فعل بفاعل، فی حرف جار، الثالث موصوف، من حرف جار، شوال مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر الثابتی. تو دیکھیے جیسا موصوف ہوگا ایسے ہی صفت نکالیں گے. تو الثابتی اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت، موصوف صفت سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اور چاہیں تو پھر تاریخ ثالثی، تاریخ یہاں پر موصوف بھی مقدر مان سکتے ہیں. الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا وہ ایمان کا ایک درجہ اور حصہ ہے. الحیاء مبتدا، شعبۃ موصوف، من الایمانی بترکیب جری ہو کر کے ظرف مستقر کس کا؟ ثابتۃ، کیونکہ شعبۃ ہے تو مؤنث نکالی جائے گی. ثابتۃ اسم فاعل، اسم ہی ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت، موصوف صفت سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اخل لزید سریون، زید کا بھائی سیٹھ ہے. تو اخل لزید، اخن موصوف، لزیدن بترکیب جری ہو کر کے ظرف مستقر ثابتن کا، ثابتن اسم فاعل، اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت، اخن موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، سرگن خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تلوت جزءا من القرآنی، تلاوت کی میں نے قرآن کے ایک پارے کی. تو تلوتو، تلا یتلو نصرا ینصرو سے ہے یہ. تو تلوتو فعل بفاعل جزءا موصوف من القرآن بترکیب جری ہو کر کے ظرف مستقر ثابتن، کیونکہ جزءا ثابتن، ثابتن اسم فاعل، اسم ہوا ضمیر فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کے صفت، جزءا موصوف کی، جزءا موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. زید درس البابین من غلستان، زید نے پڑھا دیے غلستان کے دو باب. تو زید درسا، تو باب تفعیل سے ہے پڑھانا. زید مبتدا، درسا فعل ماضی، اس میں ہوا ضمیر فاعل، البابین موصوف، من غلستان بترکیب جری ہو کر ظرف مستقر الثابتین، اسی کے طرح ہم جو ہے نکالیں گے. الثابتین اس میں فاعل، اس میں ہما ضمیر فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت، موصوف صفت سے مل کر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر ہوا. زید مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اشترا خاتما من الذهب، خریدا، خریدی اس نے سونے کی ایک انگوٹھی. تو اشترا فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، باب افتعال سے، اس میں ہوا ضمیر فاعل اور خاتمن موصوف من الذهب بترکیب جری ہو کر کے ظرف مستقر ثابتن، خاتمن ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، موصوف صفت سے مل کر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو دیکھیے یہاں تک ابھی تک ترکیبیں تمام یکساں تھیں. اب فرماتے ہیں حل عندک سیف من الحدید، کیا تمہارے پاس لوہے کی تلوار ہے؟ تو یہ جملہ استفہامیہ ہے، حل برائے استفہام کہہ کر چھوڑ دیا جائے گا. عندک بترکیب اضافی ہو کر کے مفعول فیہ موجود کا، موجود اس میں مفعول، اس میں ہوا ضمیر نائب فاعل مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کے خبر مقدم. سیف موصوف من الحدید بترکیب جری ہو کر کے ظرف مستقر ثابتن کا، ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کے یہ ہو جائے گا صفت. سیف موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدائے مؤخر
تو مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ ہوگا، کیونکہ اس میں جو ہے سوال ہے۔ عند ہندن سوارن، ہندا کے پاس، سوار کا مطلب کنگن، تو سوار من الذهب، ہندا کے پاس سونے کا ایک کنگن ہے۔ تو عند ہندن بترکیب اضافی ہو کر کے مفعول فی موجود، اس میں مفعول نکالیں گے تو اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کے یہ خبر مقدم، اور سوار من الذهب، سوار موصوف، اور ثابت من الذهب یہ شبہ جملہ ہو کر صفت موصوف صفت سے مل کر مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو گزشتہ کی طرح جو ہے اس کی ترکیب، یخطب الولدان بدار العلوم، تو یخطبو نصارہ سے بھی ہے یہ، تو تقریر کرتے ہیں لڑکے دارالعلوم کے، تو دارالعلوم کے لڑکے تقریر کرتے ہیں، یہ کون سی اضافت ہے؟ اضافت ظرفیہ، کیونکہ باہر پہ جار بھی فی کے معنی میں ہوگا تو اسے اضافت ظرفیہ کہیں گے۔ تو یخطبو یا یخطبو فعل مضارع، اور الولدان موصوف بدار العلوم بترکیب جری ہو کر کے ظرف مستقر ہو جائے گا، یا الثابتون کا، کیونکہ جمع کی صفت جمع آئے گی، الثابتون اسم فاعل، اس میں ہم ضمیر فاعل اپنے ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت موصوف صفت سے مل کر فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ذهب المسارعون فی الہند الی الصین، گئے ہندوستان کے پہلوان چین، تو اضافت ظرفیہ ہے۔ ذهب فعل ماضی، ذهب يذهب فتح یفتح سے، المسارعون اس یہ موصوف ہے، فی الہند بترکیب جری ہو کر ظرف مستقر، الثابتون اسم فاعل، اس میں ہم ضمیر فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ ذهب کا فاعل ہو گیا، الی الصین جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ الرجلان فی البلدۃ اکلا، دو آدمیوں نے شہر میں کھایا، تو الرجلان تو شہر کے دو آدمیوں نے کھایا، تو یہاں پر جو ہے فی البلدۃ یہ ظرف لغو نہیں ہے بلکہ صفت ہے، شہر کے دو آدمیوں نے کھایا، اضافت ظرفیہ۔ تو الرجلان موصوف فی البلدۃ بترکیب جری ہو کر کے یہ ظرف مستقر الثابتانی، الرجلانی الثابتانی دونوں تثنیہ آئیں گے، الثابتانی اسم فاعل، اس میں ہما ضمیر فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کے صفت موصوف صفت سے مل کر مبتدا، اکلا فعل ماضی، اکلا یاکل نصر شروع سے ہے، اس میں الف ضمیر بارز فاعل یا ہما ضمیر بھی نکال سکتے ہیں، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر ہوا مبتدا کے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ سرقہ احد قرطم من الفضۃ، تو چرا لیا کسی نے چاندی کی، قرطن مانے، تو قرط مانا آتا بالی، کان کا زیور، تو چرا لی کسی نے چاندی کی بالی، تو سرقہ فعل ماضی، احد فاعل، قرطن موصوف، من الفضۃ بترکیب جری ہو کر ظرف مستقر ثابتن کا، تو ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت موصوف صفت سے مل کر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ما ذهب كثير من الطلبة، نہیں گئے بہت سے طلبہ، تو بہت سے طلبہ نہیں گئے، تو ما ذهب فعل ماضی منفی، اور کثیر موصوف، من الفضۃ بترکیب جر ہو کر کے ظرف مستقر ثابتن کا، ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت موصوف صفت سے مل کر فاعل، فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ لما دخلت المدرسۃ لأہل السنۃ رأیت الطلبۃ وهم دارسون، جب داخل ہوا میں مدرسے میں اہل سنت کے، تو اہل سنت کے مدرسے میں اضافت لامیہ، تو دیکھا میں نے طلبہ کو اس حال میں کہ وہ پڑھ رہے ہیں، تو لما دخل تو یہاں پر جو ہے لما یہ شرطیہ ہے، دخل تو فعل بفاعل، المدرسۃ موصوف، لام حرف جار، اہل سنت بترکیب اضافی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر الثابتۃ،
تو المدرسۃ ہے، تو الثابتۃ اسم فاعل، اس میں ہی ضمیر فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت، موصوف صفت سے مل کر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے شرط۔ رأیت فعل بفاعل، الطلبۃ ذوالحال واو حالیہ، کیونکہ طلبہ ہی تو پڑھ رہے تھے تو طلبہ کی حالت بیان ہو رہی ہے، تو الطلبۃ کو ہم نے ذوالحال بنا دیا، واو حالیہ، ہم ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، دارسون اسم فاعل، اس میں واو ضمیر بارس فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے یہ ہوا حال۔ الطلبۃ ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ زید باع خلخالا من الفضۃ، زید نے بیچی چاندی کی پازیب، تو خلخالن پیر میں جو پہنی جاتی ہے چین اسے پازیب کہتے ہیں۔ تو زید مبتدا اور باع فعل ماضی، باع فعل ماضی اس میں جو ہے وہ ہوا ضمیر فاعل، باع یبیع ضرب یضرب سے ہے، خلخالا موصوف اور من الفضۃ بترکیب جری ہو کر ظرف مستقر، ثابتاً اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت، موصوف صفت سے مل کر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر ہوا زید مبتدا کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ العلماء یطالعون الدولة المکیۃ للامام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ، تو علماء مطالعہ کرتے ہیں امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی دولت الدولت المکیہ کا، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی الدولت المکیہ کا مطالعہ کرتے ہیں، جو امام اہل سنت نے 8 گھنٹے میں جو ہے یہ ضخیم کتاب جو ہے تصنیف فرما دی، علم غیب مصطفیٰ پر، الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کے نام سے۔ العلماء مبتدا، یطالعون فعل مضارع، اس میں واو ضمیر بارس فاعل، طالع یطالع مطالعہ باب مفعلت سے ہے۔ الدولت المکیۃ، تو یہ خود موصوف صفت ہے، الدولت المکیۃ بترکیب توصیفی ہو کر کے پھر موصوف، لام حرف جار، الامام مبدل من، احمد رضا بدل، مبدل من بدل سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر کس کا ہوگا؟ الثابتۃ، اس میں فاعل، اس میں ہی ضمیر فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کے یہ ہوا صفت، تو موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر ہوا، العلماء مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ رضی اللہ تعالی عنہ کی ترکیب یہ ما قبل میں آ گئی، ہم دوبارہ کرتے ہیں، رضیہ فعل ماضی باب سمع سے، اور کلمہ جلالہ ذوالحال، تعالی فعل ماضی باب تفاعل سے، اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے یہ بنے گا حال، تعالی حال بن گیا، تو کلمہ جلالہ ذوالحال اپنے حال سے مل کر رضیہ کا فاعل، انہو جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، تو جملہ فعلیہ خبریہ دعائیہ۔ سیدنا عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ شیخ للمشایخ، تو ہمارے سردار، ہمارے سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ وہ تمام مشائخ کے شیخ ہیں، شیخ المشائخ ہیں، تو سیدنا بترکیب اضافی ہو کر کے مبدل من، عبد القادر بترکیب اضافی ہو کر کے موصوف، الجیلانی جو صفت اس میں منصوب صفت بنتا ہے، تو الجیلانی جو یہ اس میں منصوب، اس میں ہوا زمین نکال سکتے ہیں، تو یہ صفت عبد القادر موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مبدل من کا کیا ہو گیا؟ بدل، تو سیدنا یہ مبدل من اپنے بدل سے مل کر یہ ہوا مبتدا۔ اب شیخ للمشائخ، شیخ موصوف اور للمشائخ بترکیب جری ہو کر کے ظرف مستقر ثابتن کا، ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت، شیخ موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ ہوئی خبر مبتدا کے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ رضی اللہ تعالی عنہ کی ترکیب اسی طرح ہوگی، جاءنی والد لخالد ہا ہنا،
آئے میرے پاس خالد کے والد یہاں پر. تو جاء یجیء مجیعت ضرب یضرب سے ہے. تو جاء فعل ماضی، نون وقایہ یا ضمیر مفعول بھی، والد موصوف، لام حرف جار، خالد مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر، ثابت اسم فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کے والدن کی صفت، موصوف صفت سے مل کر جو ہے جاء کا فاعل، اور ہا ہنا یہ مفعول فی کیونکہ ظرف ہے، ظرف مکان. ہاں تو یہ مفعول فی. جاء فعل ماضی اپنے فاعل اور مفعول بھی دونوں، مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. بہار شریعت لصدر الشریعت امجد علی علیہ الرحمت فی المسائل الدینیت. تو بہار علامہ صدر الشریعہ کی بہار شریعت، علامہ صدر الشریعہ امجد علی علیہ الرحمہ کی بہار شریعت دینی مسائل میں ہے. تو اضافت لامیہ ہے. بہار شریعت تو یہ چونکہ عالم ہے اس لیے ہم اسے موصوف بناتے ہیں، اور لام حرف جار صدر الشریعتی بترکیب اضافی ہو کر کے مبدل من امجد علی، تو یہ عالم ہے پورا. تو یہ بدل، مبدل من بدل سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر بنے گا الثابت. تو الثابت اسم فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت موصوف صفت سے مل کر یہ ہوا مبتدا. فی المسائل الدینیہ فی حرف جار المسائل الدینیت بترکیب توصیفی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر، اس کا ثابتن کا، ثابتن اسم فاعل، اسم ہوا ضمیر فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کے خبر مبتدا کے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. علیہ الرحمتوں کی ترکیب، چونکہ یہ دعائیہ جملہ ہے، جملہ معترضہ، تو اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ ان پر رحمت ہو، تو ان پر نازل ہو. تو علیہ جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، کس کا؟ نازلتن اسم فاعل، اسم ہی ضمیر فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کے خبر مقدم، الرحمت مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معترضہ ہوا. انی ادرس الکافیۃ للعلامۃ ابن الحاجب علیہ الرحمۃ. تو بے شک میں پڑھاتا ہوں علامہ ابن حاجب علیہ الرحمہ کی کافیہ. تو اضافت لامیہ. ان حرف مشبہ بالفعل یا ضمیر اس کا اسم، ادرسو فعل مضارع متکلم باب تفعیل سے ہے، یہ اس میں انا ضمیر فاعل، الکافیۃ موصوف، للعلامۃ ابن الحاجب. تو لام حرف جار العلامۃ مبدل من ابن الحاجب بترکیب اضافی بدل، مبدل من بدل سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر الثابتۃ اسم فاعل، اسم ہی ضمیر فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کے صفت موصوف صفت سے مل کر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر ان کی، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. علیہ الرحمت اس کی ترکیب جو ہے وہی ہوگی نازلتن علیہ خبر مقدم، الرحمت مبتدا مؤخر جملہ اسمیہ خبریہ. هل قرأت خزائن العرفان لصدر الافاضل نعیم الدین المراد آبادی علیہ الرحمت. تو کیا پڑھی تو نے صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ کی خزائن العرفان. تو اضافت لامیہ. تو حل برائے استفہام قرأت فعل بفاعل خزائن العرفان بترکیب اضافی ہو کر کے موصوف، لام حرف جار صدر الافاضل بترکیب اضافی ہو کر مبدل من نعیم الدین موصوف، المراد آبادی اس میں منصوب صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ بدل، مبدل من بدل سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر الثابتہ. تو الثابتہ اسم فاعل، اسم ہوا ضمیر فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کے یہ ہوا صفت، موصوف صفت سے مل کر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ اس میں جو ہے استفہام ہے. علیہ الرحمت کی ترکیب جو ہے اسی طرح. وصلنی الکتابان لبکرن. تو پہنچی میرے پاس بکر کی دو کتابیں، تو مجھے بکر کی دو کتابیں ملی، پہنچی. وصلہ یصلو ضرب یضرب سے فعل ماضی، نون وقایہ یا ضمیر مفعول بھی، الکتابان موصوف، لبکرن ظرف مستقر
کس کا ہوگا؟ الثابتانی، اسم فاعل اسم ہما ضمیر فاعل ظرف مستقر شبہ جملہ ہو کر صفت موصوف صفت سے مل کر فاعل فعل فاعل مفعول بھی جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ خاتم الفضت لعمر جدید، عمر کی چاندی کی انگوٹھی نہیں ہے، تو یہ اضافت کے ساتھ اضافت ہے، تو خاتم الفضت بترکیب اضافی ہو کر کے موصوف، اور لعمر ظرف مستقر یہ کس کا ہو جائے گا؟ الثابتو کا، کیونکہ خاتم الفضت معرفہ ہے اضافت کی وجہ سے، تو ہمیں معرفہ نکالنا پڑے گا الثابتو۔ الثابت اسم فاعل اسم هو ضمیر فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت موصوف صفت سے مل کر مبتدا، جدید خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اقرئکم شیئا من القرآن، پڑھاتا ہوں میں تمہیں کچھ قرآن، تو قرآن میں سے کچھ، تو اقرئ باب افعال سے یہ مضارع متکلم کا صیغہ ہے، اس میں انا ضمیر فاعل کم ضمیر مفعول به شیئا موصوف، اور ثابتا من القرآن یہ شبہ جملہ ہو کر صفت موصوف صفت مفعول به ثانی، تو اقرئ فعل مضارع اپنے انا ضمیر فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ درست الجزء الاول من فیض الادب، تو پڑھا میں نے فیض الادب کا پہلا حصہ، درستو فعل بفاعل الجزء الاول بترکیب توصیفی ہو کر کے موصوف من فیض الادب، یہ من حرف جار فیض الادب بترکیب اضافی مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر الثابتہ، اس میں فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر شبہ جملہ ہو کر صفت موصوف صفت سے مل کر مفعول بھی فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ انی آکلو، تو اکلا یاکلو اکلو تھا، یہ اکلو، تو دو حمزے ایک ساتھ آئے، دوسرا ساکن پہلا متحرک اس کو الف سے بدل دیا، آکلو ہو گیا، بے شک میں کھاتا ہوں کھانے میں سے کچھ، یعنی کچھ کھانا۔ ان حرف مشبہ بالفعل، یا ضمیر اس کا اسم آکلو فعل مضارع، اس میں انا ضمیر فاعل شیئا موصوف من الطعام مجرور جار ظرف مستقر ثابتن کا، تو موصوف صفت سے مل کر مفعول بھی فعل فاعل مفعول بھی جملہ فعلیہ ہو کر کے ان کی خبر ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ الغصن الطویل للشجرۃ مخضر، مخضر، تو مخضر باب افعلال سے پڑھیں گے اسے، اخضر یخضر اخضرارا، تو درخت کی لمبی ٹہنی سبز ہے، تو الغصن الطویل بترکیب توصیفی ہو کر پھر موصوف للشجرۃ ظرف مستقر الثابت اسم فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر شبہ جملہ ہو کر صفت موصوف صفت مبتدا، مخضر اسم مفعول ہے، اس میں ہو زمین نائب فاعل نکال سکتے ہیں خبر، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ابیع المال لزید، بیچتا ہوں میں زید کا مال، ابیع فعل مضارع متکلم اس میں انا ضمیر فاعل المال موصوف الثابت لزید صفت موصوف صفت مفعول بھی فعل فاعل مفعول بھی جملہ فعلیہ خبریہ۔ عندی قائمۃ للکتب، میرے پاس کتابوں کی فہرست ہے، تو عندی بترکیب اضافی ہو کر کے مفعول فی ہوگا، موجود اسم مفعول اپنے نائب فاعل مفعول فی سے مل کر یہ خبر مقدم قائمۃ موصوف للکتبی بترکیب جری ہو کر کے ظرف مستقر ثابتۃ اسم فاعل اس میں ہی ضمیر فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کے صفت قائمۃ موصوف اپنے صفت سے مل کر مبتدا مؤخر، تو مبتدا مؤخر خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الانتباہ، تنبیہ کے طور پر ایک بات بیان کرتے ہیں، مندرجہ بالا عربی جملوں میں مضاف الیہ پر جس قدر حرف جار آئے ہیں ان سب کا متعلق محذوف ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو نکال کر دکھایا، اور پھر وہ اپنے متعلق محذوف سے مل کر صفت بن گیا اپنے پہلے والے حرف کی۔